اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے خاص شکر سے، اس کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سورۃ التوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کے صحیح معنی اور مفہوم ہمیں سمجھائے، ہمیں ہمت توفیق دے کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے فائدے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے نصیب میں بھی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ یہ قرآن مجید کے مصحف کے اعتبار سے، قرآن کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے یہ سورہ نمبر 9 ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 نمبر ہے۔ اس میں کل 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سورۃ التوبہ، یہ توبہ جو ہے اس کا نام عام طور پر اس سے دو نام جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں یا زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ایک تو سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ تو نام سورہ توبہ ہے۔ اس کی وجہ کہ اسی سورہ میں مومنین کے لیے معافی کا ذکر ہے، مومنین کی بخشش کا ذکر ہے، توبہ کا ذکر ہے، توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کا نام عام طور پر توبہ یا سورۃ التوبہ جو ہے وہی لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورۃ البرات بھی کہتے ہیں، سورۃ البرات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین جو تھے، شرک کرنے والے کافر جو تھے، ان سے برات کا عام اعلان کیا ہے، عام کھل کر بڑا دو ٹوک طریقے سے کافروں کو اور مشرکوں سے برات کا اعلان کیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اعلان جنگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کیا۔ اس وجہ سے اس کو سورۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ یہ اس سورہ کی مقبولیت یا اس سورہ کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت بسم اللہ ہے وہ نہیں لکھی جاتی، اور اس سورہ کو شروع کرتے ہوئے پڑھی بھی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی تو پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اس کی بھی مختلف وجوہات جو ہمیں ملتی ہیں، اس میں زیادہ تر عام طور پر جو وجہ ذکر کی جاتی ہے تفاسیر میں وہ یہی ہے کہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برات کا کھلے عام اظہار کیا ہے کافروں کے خلاف، مشرکوں کے بارے میں، مشرکوں سے کھلے عام ان سے اعلان جنگ ہے یا کھلے عام ان سے دو ٹوک انداز میں بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمانیت جو ہے وہ اس آیت کے شروع میں، اس سورہ کے شروع میں نہیں ذکر ہوتی۔ لیکن جو زیادہ صحیح قول، جو زیادہ صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ لکھوائی تو اس وقت انہوں نے صحابہ کرام کو نہیں یہ کہا، یا سورہ کے پہلے سے، سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لکھنے کے لیے نہیں کہا، اس کی ترغیب نہیں دی یا اس کا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس سے پہلے سورہ آیت بسم اللہ نہیں لکھی، اور بعد میں بھی تواتر سے اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ بہرحال یہی زیادہ مضبوط رائے یہی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس سے پہلے نہیں لکھائی سورہ آیت بسم اللہ، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ لکھی بھی نہیں جاتی اور پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اس سے یہ بھی ایک ملتا ہے ہمیں پوائنٹ کہ قرآن مجید کو جس طریقے سے اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا یا ڈکٹیٹ کرایا، سیم اسی طرح سے، سیم اسی شد مد کے ساتھ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، بغیر کسی اضافے کے اور بغیر کسی کمی کے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، یہی مین ریزنز ہیں جو مطلب کوٹ کی جاتی ہیں عام طور پر احادیث، عام طور پر تفاسیر میں مختلف علماء کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات لکھی جاتی ہیں لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہیں۔ یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے بعد تقریباً 9 ہجری میں، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے 9 ہجری میں، اور کچھ حصہ جو ہے وہ 8 ہجری میں بھی فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر یہ جو ہے یہ نازل ہوا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے، ایمان کی طرف بلاتے ہوئے، اللہ کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً 18 سے 19 سال کا وقفہ ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سورہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو مطلب کلمات ملتے ہیں، اس میں کتنا دو ٹوک طریقے سے اور واضح طریقے سے، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اعلان کر دیں، مشرکوں کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک مشکل ترین سورہ بھی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے یا اس کا پس منظر جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ اگر پس منظر کی مختصر سی بات کی جائے تو جیسا کہ ذکر ہوا، زمانہ نزول تقریباً 8 ہجری کا آخری وقت یا 9 ہجری ہے، تو اس وقت کے حالات تقریباً 18 سال کی 19 سال کی جو تبلیغ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت ہے، اس دعوت کی چوٹی جو ہے یا اس دعوت کی پورا نچوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اس کا مین پیش خیمہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کو کی لائف میں ایز اے امت، کیونکہ اس وقت یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا وہ پہلا موقع تھا کہ آفیشلی مسلمانی کی جدوجہد کو، مسلمانوں کے گروہ کو، مسلمان کی جو اس وقت تحریک تھی، اس کو ایک طاقت مان لیا گیا تھا، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی اس طرح سے کہ وہ معاہدہ ہوا مشرکین مکہ کے درمیان، اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ اگر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چھوٹی سی عام سی بات نہیں ہے، یا کوئی عام سے لوگ یا عام سا گروہ نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے گروہ کو، ان کی طاقت کو یا ان کی تحریک کو اتنے بڑے پیمانے پر ایکسیپٹ کیا گیا انڈائریکٹلی۔ اور اس ایکسیپٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی جو پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے، جو آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا بریک لگایا جائے، ان کو تھوڑے سے عہد کر کے، ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس کر کے ان کو تھوڑا سا روکا جائے، اور پھر اس ایگریمنٹ کے پردے میں چھپ کر کچھ ایسے وار کیا جائیں جس سے اس تحریک کو نقصان پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں وہ تو بہت ہی مختلف، جو کسی انسان کے سمجھنے کے بس کی کبھی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، اور جس طرح سے آخری 3-4 سالوں میں جو حالات کو بدلے، اور ہر دن کے اوپر دن جو ہے حالات ایسے بدلتے گئے کہ پھر مسلمانوں کو واپس مڑ کر دیکھنا جو ہے وہی ممکن نہیں تھا، بس آگے بڑھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی، مومنوں کی تحریک جو وہ آگے بڑھی، اور
نہ صرف لوکل سطح پر مکہ اور مدینہ یا اس کے مضافات یا حجاز عرب کے جو سرزمین ہے، بلکہ اس سے باہر بھی اس کا نام نکلا، اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ روم یا روم کے بارے میں، باقی پرشین وغیرہ جو تھے وہ بھی، اور باقی قبائل بھی، لیکن ایک بڑا مارکہ جس کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پھر وہ تبوک کا تھے، جس کا ذکر بھی اسی سورہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں کچھ معاملات جو ہیں وہ ذکر ہوں گے، اور پھر غزوہ تبوک کے بعد اس سے واپسی پہ آتے ہوئے کچھ آیات اس میں نازل ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، وہ بھی سارا کچھ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کو ہم تفصیل سے دیکھنا چاہیں پس منظر تو یہ بہت ہی وسیع ہے، اور جیسے کہ بتایا کہ خاص کر پچھلے 18 سال 19 سال کا نچوڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توحید کی طرف، اور خاص کر آخری جو 2-3 سال ہیں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد سے شروع ہو کر 8 ہجری اور 9 ہجری جب تک یہ صورت اس میں آیات نازل ہوتی ہیں، تب تک بہت ہی زیادہ تیزی سے حالات بدلے، اور ہر آیت کے پیچھے ہمیں کوئی نہ کوئی سٹوری یا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کو ہم جو کچھ اہم پوائنٹس جو ان کو ڈسکس بھی کر لیں گے۔ بہرحال اس میں 3 جو بڑے ٹاپکس ہیں، یا 3 بڑی تقریریں، یا 3 بڑے اہم مقامات جن سے یہ سورہ جن کے نزول جو ہے نا اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلا شروع کے کچھ رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، وہ سن 9 ہجری میں ذی الحجہ میں نازل ہوئے۔ سن 9 ہجری میں جو حج کے دن تھے، ان دنوں میں، یا ان دنوں سے حج سے تھوڑے کچھ دن پہلے یہ کچھ نازل ہوئے حصے، جو پہلے کچھ رکوع تھے، اور اس کے بعد درمیانی رکوع جو ہے، درمیان کے رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، وہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں یا غزوہ تبوک کی تیاری کے پیریڈ میں اترے، نازل ہوئے، اور اس کے بعد جو آخری کچھ رکوع ہیں اس سورہ کے، وہ غزوہ تبوک کی واپسی کے اوپر کچھ معاملات اور حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں۔ تو اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے ٹاپکس ہوں گے ان کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی مختصر تعارف کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ توبہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ ہمارے ذہنوں میں اخذ فرمائے، اور اس کے ہمارے سننے میں اور ہمارے سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ اس کو صحیح معنوں میں اپنے دلوں میں بھی بٹھا سکیں، اور یہ ہم صرف سٹوری اور ناول کی طرح ہی نہیں بلکہ اس کے دلوں کے اوپر ہمارے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہو، تاکہ ہم کچھ اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ و رسولہ۔ براءۃ بری ہے، بری و ذمہ ہے، یا برات کا اعلان ہے، اعلان عام ہے۔ یہ برات جو ابھی ذکر ہوا تھا کہ سورہ توبہ، اس کے 2 نام ہیں، ایک توبہ ہے اور دوسرا برات بھی کہتے ہیں، اور برات کا ہم نے تھوڑا سا مختصر ذکر بھی کیا تھا، لیکن جب یہ ہم آیت کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ مزید واضح ہوگا کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مشرکوں کے خلاف یا مشرکوں سے کافروں سے کھلے عام یا سر عام علی الاعلان برات ہے، بری و ذمہ ہونا ہے۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف سے، تم نے عہد کر رکھا تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا عہد تھا، ان سے اللہ کا اور اس کے رسول کا بری و ذمہ ہونے کا عام اعلان کیا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول، یعنی رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکوں سے، وہ مشرک جن سے تمہارے عہد تھے، ان سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ یہ پہلی سورہ کے پہلے کچھ رکوع جو ہیں
وہ سن 9 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں نازل ہوئے۔ تو اس آیت کا بیک گراؤنڈ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ آیت اور اس سے آگے والی کچھ آیات جو ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت 9 ذی الحجہ کا جو 9 ہجری کا جو حج تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ خود تو کیونکہ مدینہ میں تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو حجاج کا امیر بنا کر، حجاج کا جو قافلہ گیا تھا حج کرنے کے لیے، ان کا امیر بنا کر حضرت ابو بکر کو آلریڈی روانہ کر دیا ہوا تھا۔ بعد میں یہ آیات جب نازل ہوئی، یہ آیت بھی اور اس سے آگے کچھ آیات بھی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا کہ جا کر قافلے کے ساتھ مل جائیں، اور 10 ذی الحجہ کو جنگ کے حج کے مجمع میں یہ اعلان کر دیا جائے۔ یہ اعلان جو ہم آگے ابھی دیکھیں گے وہ بھی بہرحال وہ کیا تھا، اعلان تھا 4 چیزوں کا اعلان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ تو ہمیں آیات میں بھی ملے گی، باقی کچھ احادیث میں ملتا ہے۔ وہاں پر یہ مطلب یہ آیات جو ہیں ان کو پڑھ کر سنا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت آئی ہیں، اور 4 پوائنٹ جو ہیں وہ جتنے حجاج وہاں پر موجود ہوں گے ان کے اوپر بہت واضح طور پر کھلے عام ان کو اعلان کر دیا جائے۔ وہ 4 پوائنٹس کیا تھے؟ نمبر 1، جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دین اسلام قبول نہ کر لے، یعنی اس دنیا میں زندگی میں جو دین اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2 پوائنٹ تھا کہ اس سال کے بعد، یعنی اگلے سال سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کسی بھی طور پر، کسی بھی طریقے سے، وہ اگلے سال سے حج پر نہیں آئے گا۔ کیوں یہ 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، یعنی 10 ہجری کو کوئی کسی مشرک کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ حج کے لیے آئے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو پیغام تھا اس میں دیا گیا کہ بیت اللہ کے گرد جو برہنہ طواف کرتے تھے اس کو روک دیا گیا، اس سے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اور چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے ساتھ ان کے معاہدے کی مدت تک ایگریمنٹ جو ہے نا اس کو بحال رکھا جائے گا۔ یعنی ہم نے پہلے پڑھا تھا سورۃ الانفال میں کہ مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں کے ساتھ کچھ معاہدے کیے ہوئے تھے، صلح کے معاہدے، امن کے معاہدے، جس میں وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے اور جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، یا اس طرح کے معاہدے۔ ان میں مختلف علاقوں میں مختلف قبیلے یا مختلف جو قومیں آباد تھیں ان کے ساتھ تھے، ان میں مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو کچھ قبائل تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ایگریمنٹ سے، اور وہ ایگریمنٹ جب بھی ہوتا ہے تو کسی خاص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ تو جن کے ساتھ جو کوئی ایگریمنٹ کیا گیا ہے تو اس ایگریمنٹ کے پاس رکھتے ہوئے اس کو وعدہ وفا کیا جائے گا، ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا رہے گا، لیکن اس ایگریمنٹ کے معاہدے کی مدت تک ہی صرف۔ اس سے ہمیں یہ جو ہے، اس میں ہمیں یہ ایک پوائنٹ بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں کہ فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی تھی، یہ تو ہمیں پتہ ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے اس کے بعد پھر وہ واپس تشریف لے گئے مدینہ۔ تو 8 سنہ ہجری میں جو حج ہوا تھا وہ کہہ لیں کہ پہلے جیسے مشرک کرتے تھے لوگ اسی طرح سے ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ سے یعنی کہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور مطلب 8 جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے رمضان میں جب فتح مکہ ہوا تھا، تو جس طرح کے بھی ان کے معاملات چل رہے تھے، رسم و رواج چلتے رہے، اسی طرح سے پیچھے پھر انہوں نے مکہ میں حج کیا 9 ہجری کو۔ یہ اس پیغام کے تحت ایک کہہ لیں کہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے حج ہوا، جس میں کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ مومن بھی تھے، لیکن اس میں کچھ پابندیاں بھی لگائی، اور یہ پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پہنچایا گیا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حج ہے 10 ہجری کا، اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی، اور وہ پھر خالص اسلامی طریقے کے اوپر، خالص شرعی جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ حج جو ہے وہ قائم ہوا۔ اس میں پھر کسی مشرک کو
شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور جو اسلامی قوانین یا اسلامی شریعہ جو ہے اس کے احکامات تھے جو ہمیں آج بھی ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو حج ہوا وہ پھر صحیح خالص اسلامی طریقے کے اوپر ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مشرکوں کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی عہد تھا یا کوئی وعدہ تھا، اس سے عام برات کا اعلان ہے۔ اور اب یہاں پر کیونکہ میسج جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ تو تھا کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو ہم وفا کریں گے، لیکن یہ جو مشرک وہ ہیں جن کے ساتھ عہد جو وعدہ تھا، کہ وہ مشرک جنہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا تھا، جنہوں نے اپنے ایگریمنٹس کا پاس نہیں رکھا تھا، یہ اعلان برات جو ہے وہ ان مشرکوں کے خلاف ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا سورۃ الانفال میں کہ ظاہری طور پر تو بہت سارے لوگ یا بہت ساری قومیں ایسے تھیں، قبیلے ایسے تھے جنہوں نے معاہدہ تو کیا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن اندر اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا یا ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی طور پر بھی وعدہ خلافی کریں، خیانت نہ کریں وعدے میں، ٹھیک ہے۔ اگر معاہدہ قابل عمل نہیں ان کے کسی حرکت کی وجہ سے، کہ یہ ممکن نہیں کہ اس معاہدے کو لے کر چلا جائے، تو اعلان کر کے واضح طور پر بتا کر اس ایگریمنٹ کو اور معاہدے کو ختم کر دیا جائے، تاکہ دونوں قبیلوں کو پتہ ہو کہ اب ہمارے درمیان معاہدہ نہیں ہے، اب ہمیں اپنا دھیان یا اپنی حفاظت ہمیں خود ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان قبیلوں کے ساتھ جو تعاون نہیں کرتے تھے یا جنہوں نے پہلے خیانت کی ہوئی تھی، یہ ان مشرکوں کے بارے میں ہے کہ ان مشرکوں سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں بری ذمہ ہونے کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس اعلان کے بعد اب وہ ایگریمنٹ ان لوگوں کا ان مشرکین گروہوں کا جو کہ عہد شکنی کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ اب وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، معطل ہو گیا۔ اب ان کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ، یا اس کی جو لشکر ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مومنین جو ہیں وہ نپٹیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق۔ فسیحوا فی الارض، چنانچہ تم سب چلو پھرو، فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے تک، چنانچہ اب تم سب 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز، نہیں ہو عاجز کرنے والے، اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اب جب بری ذمہ ہونے کا اعلان کر دیا تو اس کے ساتھ ہی 4 مہینے کی مہلت بھی دے دی کہ یہ 4 مہینے ہیں ہم تمہارے پاس، ان 4 مہینوں میں تم یہاں پر رہ سکتے ہو اور چلو پھرو، اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرنے والے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ 4 مہینے کو وقت دے دیا گیا ان کو اب، کہ یہ 4 مہینے، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یہ اعلان ہوا تھا، 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو یہ اعلان ہوا تھا، اور اس کے بعد 4 مہینے کا ان کو وقت ملا۔ اس 4 مہینے کے دوران یا تو اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر اس جو سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین یا حجاز کی سرزمین ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر دوسرے پر بھی عمل نہیں کرنا تو تیسری صورت میں 4 مہینے کے بعد لڑائی کے لیے یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کھلے عام اعلان کر دیے گا، 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں یا تو سوچ سمجھ کر توبہ کر لو، اسلام قبول کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، نہیں تو ملک بدر ہو جاؤ یا ملک کو چھوڑ دو، نہیں تو تیسرے نمبر پر تمہارے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ 4 مہینے کا وقت دیا گیا انہیں کہ اپنا جو بندوبست ہے وہ کر لیں، اپنی سوچ سمجھ رکھ لیں، 4 مہینے تک وہ محفوظ ہیں۔ 4 مہینے کے بعد پھر تمہارے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی کیے جائیں گے۔ وَآذَنٌ، اور اعلان ہے، یہ اذان جو ہم اذان کہتے ہیں، اذان جو ہوتی ہے مسجدوں میں نماز کے لیے، وہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے۔ تو اور اعلان ہے من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری،
حج اکبر کے دن، بڑے حج کے دن، بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے، ان اللہ کہ بے شک اللہ بریئن بیزار ہے یا برات کا اظہار کرتے ہیں، من المشرکین سب مشرکوں سے، برسول ہی اور اس کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوم حج اکبر کے دن اعلان کرتے ہیں مشرکوں سے، سب مشرکوں سے بیزاری کا۔ اب یہ حج اکبر جو ہے عام طور پر جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی حج کا آ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ اگر جمعے کے دن آ جائے، یوم النحر بھی اسے کہتے ہیں، تو وہ مطلب حج الاکبر ہے، بلکہ وہ صحیح بات نہیں ہے، بے اصل سی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عمرے کو عام طور پر پہلے زمانے میں بھی حج اصغر کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں بہت کم ارکان ہوتے ہیں عمرے کی ادائیگی میں، جبکہ حج کے جو مکمل کمپلیٹ ارکان ہیں اس میں بڑے بڑے ارکان جو شامل ہیں، عرفات وغیرہ اور منی وغیرہ اور قربانی وغیرہ، وہ سارا کچھ حج کے ایام میں ہوتا ہے۔ تو حج کے ایام میں جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو حج اصغر جو ہے عام الفاظ میں عمرہ ہے، اور حج اکبر جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو حج ہوتا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں، وہ در حقیقت حج اکبر ہے۔ تو حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ اللہ بری ہے، بیزار ہے تمام مشرکوں سے، اللہ بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انکم کہ بے شک تم غیر معجز اللہ نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے اوپر تم غلبہ نہیں پا سکتے۔ وبشری اور خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو، اللہ زینا کافروا ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا، یعنی کافروں کو بشارت سنا دو بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اب وہی جو پچھلی آیت میں 4 مہینے کا وقت دیا گیا، اسی 4 مہینے کے دوران اب کیا ہے ان کے لیے آپشن ہے کہ یا تو تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو گے جو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ان کو ایک اور موقع مل گیا، ایک اور موقع دیا گیا ان کو کہ تم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے اور منہ موڑ لو گے تو یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب سے پہلے بھی تمہارے ساتھ کس طرح کے معاملات ہو چکے، بدر میں کیا حالات ہوئے تمہارے ساتھ، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کر کے کس طرح سے تم نے گھٹن ٹیک دیے مسلمانوں کی اس قوت کے سامنے۔ تو یہ مسلمانوں کی قوت تو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، تم کسی بھی صورت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی تدبیروں کے سامنے تمہاری تدبیریں جو کسی کام نہیں آنے والی۔ اور اگر تم اس زندگی میں کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف نہیں آؤ گے، مومن نہیں بنو گے یا اسلام قبول نہیں کرو گے، تو پھر وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو بشارت دے دو ان کافروں کو دردناک عذاب کی۔ تو پھر تمہارے لیے اس دنیا میں تو جو بھی سزا ہے تمہارے خلاف، جو بھی جنگ یا قتال کا ہوگا معاملہ، لیکن آخرت کی سزا جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ خوشخبری سنا دو کافروں کو، یہ خوشخبری ان کی مطلب تنزن بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ اگر جان بوجھ کر اسلام کی طرف نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایک منزل جو انہوں نے چوز کی ہوئی ہے عذاب کی، دردناک عذاب کی، تو اسی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ اپنی منزل جو ہے وہ پانے والے ہیں پھر بعد میں۔ اِلَّا الَّذِينَ ما سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ جو تم نے عہد کر رکھا ہے، من المشرکین سب مشرکوں میں سے، مشرکین میں سے جن کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہے، جو ایگریمنٹس ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے علاوہ، یہ جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ قومیں ایسی تھی جنہوں نے ایگریمنٹ کا پاس نہیں رکھا تھا، بدعہدی وغیرہ کی ہوئی تھی، مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے تھے، لیکن کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے عہد کا پاس رکھا تھا، جو ایگریمنٹ کے اوپر قائم تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کام میں حصہ نہیں ڈالا تھا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے عہد تھے مشرکوں میں سے، ثم لم ینقضوکم پھر
نہیں ان سب نے کمی کی عہد میں تمہارے ساتھ، انہوں نے اپنے عہد میں تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس کو اچھے طریقے سے نبھایا، شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا اور نہ ان سب نے مدد کی، علیکم تم پر یا تمہارے خلاف، عہدن کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا تو تم سب پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے وعدے کو، ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یعنی یہ جو اعلان برات ہوا اس میں وہ مشرکین جنہوں نے عہد کی پاسداری کی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کسی کے ساتھ بھی مل کر کوئی مسلمانوں کے خلاف تدبیر نہیں کی، تو ان کے لیے یہ رعایت مل گئی کہ ان کے معاہدے جتنی مدت کا معاہدہ کیا تھا اتنی مدت تک کے لیے ان کے ساتھ وعدہ جو ہے اس کو پورا رکھو، یعنی اتنی مدت تک کے لیے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کے لیے وہ اتنی مدت ہے، لیکن وہ مدت ختم ہونے کے بعد ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یا تم ایمان لے آؤ یا تم اس زمین کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے۔ لیکن کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ کا انہوں نے پاس رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس وعدے کے اوپر جنہوں نے عمل کیا تھا ان کو اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا کرو، اور ایگریمنٹ کا مدت جو ہے وہ پورا ہونے تک وہ ہاتھ ان سے روکے رکھو۔ وہ ظاہر ہے کہ ان تک سارے پیغامات بھی پہنچ گئے، سارے حالات و واقعات بھی ان کے سامنے آ جائیں گے، تو یقینی طور پر ان کے لیے بہت اچھا مناسب وقت کا کہ اسی ایگریمنٹ کے دوران ہی وہ اپنی اصلاح کر لیں یا اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ چنانچہ جب گزر جائیں الاشہر الحرم حرمت والے مہینے، یہ جو 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حکم کے ذریعے حرام کر دیے کہ اس میں تم کوئی اقدام نہیں کرو گے، یہ 4 مہینے کی مہلت جو ہے، یہ 4 مہینوں کا ذکر ہے کہ حرمت والے مہینے، فَقْتُلُوا جب وہ گزر جائیں، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو تم سب قتل کرو مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں تم پاؤ انہیں، جہاں بھی تم انہیں پاؤ تم انہیں قتل کرو یا ان کے خلاف لڑائی کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، وجدتم وخذوہم اور تم سب پکڑو انہیں، یا انہیں قتل کر دو یا انہیں پکڑو یا قید بنا لو، قیدی بنا لو، وَاحْصُرُوهُمْ اور سب گھراؤ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا اور تم سب بیٹھو، لہم ان کے لیے، کل مرصد ہر گھات میں بیٹھو۔ اب یہ بہت سخت آیات ہیں، اور ان کی آیات کی سختی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے اندازہ ہوگی کہ کیوں اتنی سختی ہوئی اچانک سے ان مشرکوں پر، کہ پچھلے 18-19 سال میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کی اور کس طرح سے ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کیے، بلکہ اس کے نتیجے اس کے برعکس انہوں نے کس طرح سے ان کے اوپر مختلف طرح سے ظلم کیا اور ہر محاذ پر ان کے خلاف جنگ جو ہے وہ جاری رکھی۔ تو آج جب مسلمان طاقت میں ہیں تو ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس طرح کے اقدامات نہ کیے جاتے تو اسلام کا غلبہ کرنا وہ ممکن نہیں تھا، اور خاص کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی تو ان کے فوراً بعد جس طرح کے فتنے اٹھے ان کو اگر دیکھ کر سامنے رکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم پیریڈ تھا جس میں اتنی تیزی سے اور اتنے ٹھوس اقدامات کیے اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے۔ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے ہوتے تو آج اسلام کی شکل جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی وہ مختلف ہوتی، کیونکہ مسلمانوں نے جتنی طاقت اور مضبوطی اسی 2-3 سالوں میں پکڑی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں پکڑی، اور اسی مضبوطی کی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اپنے پاؤں پر جڑے رہے، قائم رہے، اور ایمان جو ہے وہ مضبوط رہا، اور جتنی بھی اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں ان کو کراس کیا گیا، ان کو عبور کیا گیا، اور کامیابی کے ساتھ اس میں فتح حاصل کی گئی۔ تو یہ پیریڈ جو یہ انتہائی کریٹیکل تھا، جب ہم پچھلے حالات کو دیکھیں تو اس حساب سے بھی، لیکن آئندہ آنے والے حالات جو ہیں جب ان کے ساتھ ان کا تقابلہ کیا جائے تو یہ پیریڈ جو ہے یہ بہت کریٹیکل تھا، جس میں بہت ہی ٹھوس اقدامات کی صحیح معنوں میں ضرورت بھی تھی تاکہ آئندہ وقتوں میں
مسلمان جو قوت ہے وہ ایک مضبوط قوت ہو جس کو سر کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہ ہو، جو ممکن نہ ہو دوسری مشرک قوتیں جو ہیں ان کے لیے۔ بہرحال یہاں پر یہ واضح حکم دے دیے کہ ان 4 مہینے ختم ہوتے ہی تم سب یا تو ان کو قتل کر لو یا ان کو گرفتار کر لو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے آیا بس اس کے ساتھ ہی معاملہ کرنا ہے، بلکہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، گھات لگا کر یعنی جگہ جگہ پر سرچ کرو کہ کہاں پر مشرک موجود ہیں، ان کو بلاؤ، ان کے ساتھ معاملہ کرو، یا ان کو قتل کرو یا ان کو پکڑ لو، ان کو گرفتار کر لو اور ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو۔ صرف آپ نے یہ نہیں کہ جہاں رستے میں کہیں گزرتے پڑتے نظر آگے وہاں تم پکڑ لو، نہیں، بلکہ ان کو ڈھونڈو، ان کو نکالو، ان کو گھات لگا کر ان کے ساتھ اس طرح کے معاملے کرو۔ فَإِن تَابُوا، ہاں پھر یاد رکھو، یہ بھی ذہن میں رکھو، فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیں، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کر لیں نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے لگ جائیں، فَخَلُّوا، تو تم سب چھوڑ دو انہیں، سبیلہم، ان کا راستہ، تو تم سب چھوڑ دو ان کا راستہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لیں، اور 3 شرطیں ہیں، صرف توبہ نہیں کرنی، توبہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ ایمان لے آئیں، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی قائم کریں، جو نماز جو ایک مسلمان اور ایک مشرک کے درمیان سب سے بڑا جو فرق کرنے کا ذریعہ ہے نماز ہے، وہ نماز بھی قائم کریں، وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ یہ تیسرا جو اہم پہلو ہے، یہ پہلا پہلو جو ہے نماز، وہ ان کی اپنی اصلاح یا ان کی اپنی پرسنل فائدے کے لیے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اوورال ایک معاشرے کی اکنامک ایکٹیویٹیز اور معاشرے میں جو دولت کی تقسیم ہے اس میں برابری لانے کے لیے، یا اس کے دوسرے مقاصد جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی۔ یہ تینوں جو لازم و ملزوم ہے، جب تک یہ وہ تینوں نہیں کریں گے ان کے ساتھ معاملہ جو ہے مشرکوں والا ہی رہے گا۔ بہرحال تو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے ساتھ تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک من المشرکین، مشرکوں میں سے کوئی استجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، اگر پناہ مانگے، اگر ریکویسٹ کرے معاف کرنے کے لیے، یہ پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ پناہ دیں اسے، حتیٰ یسمع، یہاں تک کہ وہ سن لے، کلام اللہ کے کلام کو، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اسے ان کے امن کی جگہ پر، ذالک بانہم، یہ بے شک اس وجہ سے ہے کہ قوم لا یعلمون، ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سب نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو پہلے پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے یا قتال جو ہے، اس کے پہلے جو حکم آئے کہ ان کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی تم پاؤ، یا ان کو قتل کر دو یا ان کو گرفتار کر لو، اور گھات لگا کر ان کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ ہاں یہ چھوٹ ہے، اگر کوئی تم سے پناہ مانگے، اگر کوئی تم سے ہتھیار ڈال دے تمہارے سامنے اور تم سے پناہ مانگے، تو پھر آپ بھی اسے پناہ دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن نہ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جو مشرک تھے، بہت سارے قبیلے جو تھے یا قومیں یا بہت سارے گروہ جو تھے، وہ ایسے تھے کہ وہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کے ہی زیر عتاب رہے یا ان کی زیر نگرانی رہے، انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اللہ کے دین کی طرف، یا زیادہ ان کو پتہ نہیں چلا، یا انہوں نے اس طرح کے معاملات میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا۔ تو اب یہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو پناہ دیں تاکہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ پہلے تھا، پہلے ان کے ساتھ کوئی کوتاہی تھی، تو پھر اب وہ اللہ کے کلام کو سن لیں، سوچ سمجھ لیں، سن لیں، اور پھر ان کو امن کی جگہ پر بھی پہنچا دو۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے پناہ مانگی اور ان کو کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں تو میں مطلب قتل کرنے لگوں، نہیں، اس کو تم درس ہو اللہ کا کلام سناؤ جب تک وہ سن نہ لے، اور پھر ان کو امن کی جگہ پر پہنچا دو، ان کو وقت ملے تاکہ کہ وہ سوچ بچار کریں اور اپنی اصلاح کی طرف اگر تو وہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں تو یہی ان کے لیے ہی بہتر ہے۔ تو
پناہ مانگے، اگر کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے جب تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن نہ لے، پھر ان کو ان کے امن کی جگہ پر پہنچا لو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، اسلام کا علم نہیں تھا، یا اسلام کے بارے میں انہوں نے پہلے زیادہ پڑھا نہیں تھا، پرکھا نہیں تھا، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ غور و فکر کریں اور اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں، اب انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں آگے بڑھیں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ جو سورہ توبہ ہم نے شروع کی ہے، اس کی اگر ہم ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ لمبی اور وسیع ہے، اس میں سارے پوائنٹس کو کور کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا پھر۔ تو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پوائنٹ جو ہمیں سمجھ لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں اور صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر عظیم کی شکل میں اس گروہ میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جس کو پہلے ہی راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار کہہ دیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس دنیا میں جو حیات ہیں ان کو رکھے صحت تندرستی کے ساتھ، اور اپنے ہی انڈیپینڈنٹ اور بغیر کسی کے محتاجی کے رکھے اللہ تعالیٰ سب مومنوں کو، سب مسلمانوں کو، اور جو اس دنیا سے گزر چکے سارے مومنین اور ہمارے والدین ان میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت والے معاملے فرما کے خاص فضل و کرم سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔